تو میں آپ سب مہمانوں کو یقیناً تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے آئے، اور ہمارے پاس جو 1 گھنٹہ 50-40 منٹ بات کرنے کے لیے ہے، تو اس میں ہم آپ سے سنیں گے، آپ سے سمجھیں گے کہ ہمارے جو بارڈر کے ایشوز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بارڈر کی جب بات کرتے ہیں تو آپ سے بہتر شاید ہمیں سمجھانے میں کوئی اور آ کے یہاں نہ بیٹھے۔ تو اگر میں شمس صاحب آپ سے شروع کر لوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل انٹرپرینورز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، کاروباری ہمارے حضرات ہیں، جو چوٹی کے لوگ ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں۔ آپ نے یہاں کی جو ایک تاریخی ٹریڈ ہے، ہمارے یہ دو جو نیبرنگ ممالک ہیں، ایران پاکستان اور مینلی کوادہ، اور یہ ہمارا جو ویسٹرن بلوچستان ہے، اس کا جو ایک ٹریڈنگ تعلق ایران کے ساتھ رہا ہے، تو اس کو ہمیں آپ سمجھانے میں مدد کیجئے کہ اس وقت جو ہمارا بارڈر ٹریڈ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، ہم ایران سے کیا لے رہے ہیں۔ جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈ کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور ملک سے کوئی چیز لیں یا اس ملک کو کوئی چیز دے دیں۔ تو آپ ہمیں سمجھائیے کہ ہم ایران سے اس وقت کیا لے رہے ہیں، ہم ایران کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں، اور وہ جو ہم لے رہے ہیں اور وہ جو ہم دے رہے ہیں اس لین دین میں لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ 4-5 منٹ لے کے ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو 3-4 اہم چیزیں ہیں یہ کس طرح آپریٹ کر لیتی ہیں ہمارے بارڈر پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے RCDC گوادر اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج بارڈر کے حوالے سے سیشن کو رکھا ہے۔ ویسے تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے گوادر چیمبر ہے یا کاروباری لوگ ہیں یا گوادر میں ٹریڈ کرتے ہیں یا ان کا تعلق گوادر سے ہے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جیسے ایک سیمینار ہوا گوادر میں، یا جب بھی یہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں سرکاری، اس حوالے سے گوادر کے مقامی جو کاروباری لوگ ہیں یا ماہی گیری مقامی رہنما ہیں ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جیسے کل ایک سیمینار ہوا تھا، سر میں آپ کو تھوڑا سا وہ کر کے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے حوالے سے۔ تو کوئٹہ چیمبر آیا تھا، کوئٹہ چیمبر کے لوگوں کو 2 دن پہلے بلایا گیا اور ان کو آگے سیٹ پہ بٹھایا گیا، جبکہ ہمارے گوادر چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کو بھی وہاں پہ سیٹ نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا ٹریڈ ہو رہا ہے، ابھی میں بات کرتا ہوں کہ صرف ڈسٹرکٹ گوادر میں ہمارے یہ جو 250 بارڈر ہے جس کو گابد رمضان بارڈر بولتے ہیں، اس میں کتنا انکم ہو رہا ہے، یقیناً آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اس میں کہ اتنے آمدنی کے باوجود یہاں پہ نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، نہ کوئی اور اس حوالے سے جو بارڈر کی آمدنی اس میں وہ نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ گوادر میں مکران میں یا بالخصوص مکران بلوچستان میں یہاں پہ روزگار کے 2-3 ذرائع تھے۔ ایک ذرائع یہاں کاشتکاری تھا، تو موسمیاتی تبدیلی اور آخری جو کاشتکاری ہلکا پھلکا ہو رہا تھا وہ میران ڈیم بننے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ماہی گیری تھی، ماہی گیری صنعت ٹرالنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا، تو جو کاشتکاری کر رہے تھے وہ بھی بارڈر ٹریڈ کی طرف منتقل ہو گئے، اور جو ماہی گیری صنعت سے وابستہ تھے وہ بھی بارڈر ٹریڈ کی طرف چلے گئے۔ اور بارڈر ٹریڈ 2 طرح کا ہو جاتا ہے، ایک ہے اس کو ہم بولتے ہیں فارمل ٹریڈ یا رسمی، ہم اس کو غیر قانونی یا قانونی نہیں بولتے، ہم اس بولتے ہیں کہ ایک رسمی ٹریڈ ہے اور ایک غیر رسمی ہے۔ مطلب ایک فارمل ہے، ایک انفارمل ہے۔ چونکہ سر نے مجھے فارمل کے حوالے سے پوچھا ہے، سر یہاں پہ اس وقت 250 میں جیسے LPG ہو گیا، لوک ہو گیا، یا را میٹیریل، جتنا بھی را میٹیریل ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران میں اس وقت پورے دنیا میں را میٹیریل جس میں سریا بنتا ہے، پلاسٹک دانہ بنتا ہے، جیسے LPG ہے، لوک ہے، جس کے پورے پاکستان کے روڈ بن رہے ہیں، ان کا تمام مغربی بارڈر سے اس وقت وہ آ رہا ہے۔ تو یہ چونکہ
ایک تفتان ہے، پنجگور ہے، مند ہے، اور 4 یہاں پہ راہداری گیٹیں ہیں جو رسمی یا فارمل یا قانونی تجارت کے حوالے سے اس کو بول لیتے ہیں، صرف 4 ہیں۔ اگر یہ چاروں میں جو حکومت پاکستان کو، جو حکومت بلوچستان کو کیا مل رہا ہے، اس میں صرف 250 کی چھوٹا سا بارڈر ہے جس میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی سرکار نے وہاں پہ 1 روپیہ بھی ابھی تک خرچ نہیں کیا ہے، لیکن منتھلی یا 2025 کی میں بات کروں تقریباً 40 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوا ہے، 40 ارب، اور یہ 40 ارب ٹیکس جمع ہوا ہے، اس کے باوجود بارڈر پہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے۔ گوادر کو چھوڑیں، پسینی، پشکون، جیونی یا ڈسٹرکٹ گوادر کو چھوڑیں کہ اس میں سے کچھ خرچہ ہوا ہے، اور اس میں ایک ٹیکس مل جاتا ہے BRA بلوچستان رینیو اتھارٹی کی۔ رینیو اتھارٹی کو تقریباً 2025 میں تقریباً 6 ارب روپیہ صرف 250 سے بلوچستان حکومت کو ملا ہے۔ اکاؤنٹ نمبر 1 ہے، پتہ نہیں کیا جاتے ہیں، لیکن 2.5%۔ سادہ زبانوں میں یہ بول لیتا ہوں کہ اگر ہمارے بارڈر سے ڈیلی 200 گاڑی نکلتا ہے، 250 کی بات کر رہا ہوں، یہ گابد رمضان بارڈر کی، یہاں پہ اگر ڈیلی 200 گاڑی نکلتا ہے، ہر ایک گاڑی کے اوپر بلوچستان بورڈ آف رینیو اتھارٹی کا تقریباً 1 لاکھ روپیہ جاتا ہے، مطلب 50 کروڑ روپیہ، 50 کروڑ منتھلی صرف BRA کو بلوچستان میں مد میں جاتا ہے۔ حالانکہ تو یہ ہونا چاہیے تھے۔ تو جام کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے بتا دیا، چیمبر نے کام کیا، اور کوئٹہ چیمبر بھی اس میں شامل تھا، تو یہ ہو رہی تھی کہ وعدے، جب کہ تقریباً 6 ارب سالانہ، یعنی 2025 میں بلوچستان کی حکومت کو صرف گابد رمضان بارڈر سے 6 ارب روپیہ ملا ہے، کم و بیش، یہ اوپر بھی ہو سکتے ہیں لیکن نیچے نہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ مطلب 6 ارب روپیہ اگر ایک بارڈر سے صرف حکومت بلوچستان کو ملے، لیکن اس کے قریب ترین علاقہ جیسے گابد، کلاتو، کلدان ہے، وہاں پہ اسکول، ہاسپٹل یا پینے کا پانی ابھی تک وہاں پہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے، اگر ماہی گیری کی بات کریں اس میں تو اربوں روپے کا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، اور بارڈر کے حوالے سے صرف ایک ہی بارڈر میں منتھلی، اگر پچھلے مہینے کی ہم بات کریں، تقریباً 4 ارب روپیہ ٹیکس جمع ہوا ہے، 4 ارب، یعنی 4 ارب سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کتنا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو چھوڑے، وہاں پہ بارڈر پہ ابھی تک پانی، بجلی نہیں ہے۔ اور سر مشکلات کے حوالے سے بات کر لیں۔ جی، ہم اس پہ آتے ہیں مشکلات پہ، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا اود صاحب سے سنیں کہ وہ اس وقت گوادر چیمبر آف کامرس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مسائل تو ہر جگہ ہیں، اس میں ہم باتیں ہیں کہ شمس صاحب بھی بتائیں گے اور آپ بھی بتائیں کہ مسائل کون کون سے ہیں، لیکن چیمبر آف کامرس کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، چیمبر آف کامرس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ٹریڈ ہے، اس ٹریڈ کی پروموشن کی ذمہ داری چیمبر کی ہوتی ہے، اس کی فیسیلیٹیشن کی ذمہ داری بہت حد تک چیمبر کی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، اور دوسرا یہ انشور کریں کہ جو کاروبار ہم کرتے ہیں ٹریڈ پہ یا بارڈر پہ، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر تو لوکل لوگوں پہ ہونا چاہیے نا۔ میں اور آپ، شمس صاحب، بیٹھ کے وہاں کاروبار کریں، گورنمنٹ کو ریونیو دے دیں، پیسہ اسلام آباد، کوئٹہ چلا جائے، یہاں کے لوگوں کو کچھ بھی نہ ملے، تو ٹریڈ کا وہ جو فائدہ ہونا چاہیے تھا اس طرح شاید نہ ہو۔ تو آپ ہمیں یہ ذرا بتا دیں کہ اس وقت چیمبر پوائنٹ آف ویو میں آپ کس طرح انشور کر رہے ہیں کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے، اس کا فائدہ کچھ حد تک لوگوں کو ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں بتا دیں کہ جو لوکل اکانومی ہے یہاں کی، اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس بارڈر ٹریڈ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جس طرح بارڈر کے حوالے سے تو شمس صاحب نے بتایا، باقی چیمبر کا جو کام ہے، چیمبر ٹریڈر اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک گوادر کے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ چیمبر کا رول کیا ہے گوادر میں۔ اصل میں کچھ اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے جدھر ہم ایک سیمینار ٹائپ، جس میں ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ چیمبر کا رول کیا ہے، چیمبر آپ کو کاروباری ٹریڈ کرنے میں کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ تو
जिस तरह का भी ट्रेड हो रहा है इस पे लोकल इकोनॉमी में तो ऑलरेडी इफेक्ट है। अगर आप लोकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देखिए इस बॉर्डर पे अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं, तो जो 200 गाड़ियां अगर निकलती हैं इस बॉर्डर से, 200 गाड़ियों में 4 बंदे जो ट्रक ड्राइवर हैं ना, और जितने भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है इस बॉर्डर पे वो सारे लोकल हैं। नहीं है कि अकेला ग्वादर के हैं, पूरे बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी ट्रांसपोर्ट इस कोस्टल एरिया में चलता है वो सारा लोकल्स लोगों का है। जितने ट्रांसपोर्ट है, जितनी गाड़ियाँ, सारे लोकल्स की हैं। तो इस पे 400 ड्राइवर और मज़दूर चल रहे हैं, फिर होटल चल रहे हैं, आने आने जाने का जितना भी आगे बीच के जो होटल्स हैं, टायर वाले हैं, मतलब कनेक्टिविटी है ग्रास रूट से लेकर बिजनेसमैन जो ट्रेडर तक। इफेक्ट पड़ता है जब इधर से ट्रेड होता है तो लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है। आप देखें ना, जब भी हमारे इस रीजन में जब भी बॉर्डर बंद हुआ है तो इस इलाके में चोरी, टेररिज्म और इन चीज़ों को प्रमोट मिला है। जब भी कारोबार होता है, जब भी ट्रेड होता है, तो फिर यहाँ पे इस तरह के वारदात और चीज़ें कम होती हैं। तो मेरा एक थोड़ा सा ये, मैं खुद अपने लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हम सिर्फ ईरान से चीज़ें लेते हैं या ईरान को कुछ देते भी हैं? नहीं, हम देते हैं। हम हमारे यहाँ से किन्नू जाता है, काऊ मीट जाता है, और बाकी चावल का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ मसले यहाँ पे ना, जिस तरह शम्स साहब ने बताया ना, इस बॉर्डर पे गवर्नमेंट का सिवाय कोस्टल हाईवे का और उस पर मेरे ख्याल में हम आते हैं, बिल्कुल जो हमारा दूसरा सेगमेंट है इसी सेशन में हम आते हैं कि मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ तक आने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा वकास लासी साहब से ये सुने, क्योंकि देखिए मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और अक्सर ग्वादर को मैं देखता हूँ, और मेरी नज़र में ग्वादर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सलाहियत है। किसी भी तरह का कोई मेगा सिटी बनने की सलाहियत ग्वादर में किसी और शहर से कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहियत तो है, लोकेशन एडवांटेज भी है, जो हम कहते हैं कि इकनॉमिक ड्राइवर्स, जितने भी इकनॉमिक ड्राइवर्स हैं ग्वादर में, वो सब ग्वादर के फेवर में हैं। लेकिन एक चीज़ जहाँ से शुरुआत होनी है इस सारे मुआशी सरगर्मियों की, वो शुरुआत है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सनतकारी की, कि जहाँ से रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जहाँ और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ जन्म लेंगे। तो ग्वादर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था, आज से 10 साल 15 साल पहले शुरू होना था, वो उस तरह नहीं हो सका लासी साहब। तो इसमें हम यकीनन आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्वादर में क्यों शुरू नहीं हो सकी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उसका जो मेन किरदार है वो आपके अदारे ने प्ले करना था। वकास लासी साहब, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके इस वक्त डायरेक्टर हैं, और पिछले 15-16 साल से वो ग्वादर में ही काम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर शायद किसी को ये अंदाज़ा न हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ के माहौल में किस तरह हो सकती है और हमें क्या करना चाहिए। तो सर आप हमें ज़रा ये बता दें कि ग्वादर की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आज तक आपके अदारे ने क्या क्या किया, और आगे आप क्या करेंगे ताकि ज़ाहिर के पोर्ट का सारा दारोमदार इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दारोमदार आपके अदारे पे है। तो ये हमें ज़रा बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मंजूर साहब आपने सही कहा। ग्वादर शहर जो मेन उसका अहमियत है वो है उसकी डीप सी पोर्ट, और उसको जो कॉम्प्लीमेंट करता है सबसे ज़्यादा वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दोनों चीज़ें, इंडस्ट्री और पोर्ट एक साथ चलेंगी तो कोई शहर आबाद हो सकता है। जिस तरह कराची हमने देखा कि पोर्ट और इंडस्ट्री ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया तो ये शहर आबाद हो गया। अब ग्वादर के साथ, क्योंकि हम लोग 2005 में जब ये ग्वादर को हमने शुरू किया और पोर्ट हमने
پورٹ کا سسٹم سٹارٹ ہوا. اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک انڈسٹریل زون بھی ڈکلیئر کیا جو ہمارے ادارے کو 3000 ایکڑ زمین پہ مل گئی. جیڈا نے شروع سے جیڈا نے اپنی مطلب ڈیولپمنٹ اور اس چیز پہ توجہ دی, اور ابھی ہم نے 300 ایکڑ زمین اس کو کمپلیٹ ڈیولپ کیا. 200 ایکڑ لینڈ جو ہے اس کے اندر کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے. اور اس پہ جو گڈ نیوز ہے جو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 9 انڈسٹریز نے اس پہ کام ابھی اپنا کنسٹرکشن شروع کر دی ہے, اور 3 انڈسٹری کی وہاں پر مشینری بھی آ گئی ہے جس کے اندر شاید وہ پروڈکشن میں اگلے مہینے آ جائے گی. جو اس میں سے ایک انڈسٹری وہ تو اگلے مہینے, اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 انڈسٹریاں اس میں سے وہ لوکل لوگ ہیں, گوادر کے لوکل ہیں, اور اس میں سے ایک انڈسٹری جو ہے وہ فیصل آباد ملتان کے ہیں, اور ایک جو ہے وہ ڈی بلوچ وہ سندھ سے آئے ہیں. لیکن جو مین اس میں ایشو رہا ہے منظور صاحب, جو ہم اس کو دیکھتے ہیں, جو رکاوٹ اس میں آئی ہے, وہ جیڈا بھی اپنے فورم پہ اور ایون جی ڈی اے میں نے دیکھا ہے اور دوسرے ہر اپنے فورم سے یہ بولتے آئے ہیں کہ اس کو ٹیکس فری زون آپ ڈکلیئر کریں. گوادر کو اگر آپ چائنا کی کیس اسٹڈی دیکھیں تو چائنیز نے اپنے ایسے پروونس جو بالکل بنجار, بالکل کوئی وہاں پہ نہیں جاتا تھا, اس میں انہوں نے بلڈنگز بنائی اور اس کو ٹیکس فری زون 20 سال 25 سال کے لیے ڈکلیئر کر دیا. اس کا کیا فائدہ ہوا کہ جو بزنس مین, چھوٹا ٹریڈر, چھوٹا بزنس مین جو بڑے شہروں میں زمین نہیں خرید سکتا تھا, وہ ان چھوٹے شہروں کا اس نے رخ کیا, سستی زمین خریدی اور اپنا کاروبار شروع کیا. اب گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر آج بھی اگر آپ دیکھیں کراچی کے مقابلے میں, جو کراچی میں پلاٹ آپ کو 1 ایکڑ 5 کروڑ کا 4 کروڑ کا ملتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ میں وہی پلاٹ 10 سے 15 لاکھ روپے کا آپ کو مل رہا ہے 1 ایکڑ 99 سال کی لیز کے اوپر. اور دوسرا آپ کو پانی بھی مل رہا ہے, آپ کو بجلی بھی وہاں مل رہی ہے, آپ کو سیکیورٹی بھی مل رہی ہے, تمام سہولتیں آپ کو گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. صرف اور صرف جو کراچی کا, فیصل آباد کا اور گوادر کا لوکل اگر وہاں انویسٹ گوادر میں نہیں کر رہا تو وہ جو ٹیکس فیسلٹیز یہاں پہ موجود نہیں ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنا رجحان اس طرف نہیں کر رہا, کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہتے. کراچی کا اور فیصل آباد کا ایک انڈسٹریلسٹ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے ایک فار فلنگ اور ایک دور علاقے میں اسی وقت آئے گا جب اس کو پروفٹ ہوگا, جب اس کو فائدہ ہوگا. اگر اس کو یہاں پہ آ کے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں ایک اور جو ظاہر ضمنی سوال میں آپ سے یقین پوچھوں گا کہ ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ کی, اور اس ٹریڈ کی فیسیلیٹیشن کے لیے میرا خیال ہے آپ کے ادارے نے کچھ بارڈر مارکیٹس پرپوز کیے تھے نا؟ جی جی. تو وہ ہمیں ذرا بتا دیں کہ وہ بارڈر مارکیٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس حد تک ہو گئی ہے, اور اس سے آپ کا اندازہ کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے بارڈر ٹریڈ کو اسی طرح فارمل کرنا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. جی ہاں. تو اس کی فارملائزیشن میں ایک قدم تو یہ تھا کہ ہم وہاں پہ اس طرح کی مارکیٹس بنا لیں. جی ہاں. تو یہ بتا دیں کہ یہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ میں کہاں تک کام ہوا ہے, اور آگے کیا کریں گے آپ, کس طرح کا مارکیٹ ڈیولپ کریں گے سو دیٹ کہ ٹریڈ کو آپ فیسیلیٹیٹ کر لیں. اچھا, اس میں اس طرح ہے کہ کیونکہ میرا تعلق جیڈا سے بھی ہے اور بیسکلی ہم لوگ انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے, تو اس وقت بھی انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ نے بارڈر مارکیٹس وہاں پہ تیار کر دی ہیں. وہاں پہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے, بارڈر مارکیٹس وہاں پہ تیار ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے 1000 ایکڑ زمین کمرشل مارکیٹ اور انڈسٹریل زون کے لیے الاٹ کی, جو بارڈر پہ بالکل بارڈر کے اوپر جو جیڈا کے انڈر ہے, جس کی ہم نے ماسٹر پلاننگ کمپلیٹ کر لی ہے, جس میں 200 ایکڑ کمرشل مارکیٹ کے لیے الاٹ ہے, جس میں 100 اسکوائر یارڈ کی شاپس ہیں, شو رومز ہیں, جو پیورلی لوکلز کے لیے لوکلز کو سپورٹ کرتی ہیں, جس کے اندر جیڈا کا پلان یہ ہے کہ لوکلز اپنے وہاں پہ شاپس لیں, اور جو ایران سائڈ پہ فری ٹریڈ زون ہے اس کے تھرو جیڈا اور ایران کا جو فری ٹریڈ زون ہے اس کا مشترکہ ایک ٹریڈ ایم او یو ہو جائے, ایگریمنٹ ہو جائے, جس کے تحت جو چھوٹا ٹریڈر ہے اسے کوئی کارڈ سسٹم الاٹ ہو اور کوئی اس طرح کا ہو جس میں دونوں طرف وہ آئے جائے اور اپنا سسٹم سٹارٹ کرے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ بالکل بارڈر پہ یہ زمین ہے, بارڈر کے اوپر, جس میں چھوٹے ٹریڈر کو وہ لایا جائے, اور
ایران سائڈ سے اور اس سائڈ سے دونوں ٹریڈر آپس میں ایک کارڈ سسٹم کے تھرو آئیں اور جائیں اور اپنے کاروبار کا آغاز کریں. یہ دو چیزیں وہاں پہ، ایک بارڈر مارکیٹ جو تیار ہے اور ایک انڈسٹریل اسٹور جس کی ماسٹر پلاننگ ہو چکی ہے اور الاٹمنٹس چل رہی ہے. میں اس میں لوکلس بچوں کو جو چاہتے ہیں کہ گوادر کے جو بچے ہیں اور جو ینگ لڑکے ہیں اسپیشلی، میں ان کو بولوں گا کہ آپ بینک سے لون لیں، آپ آ جائیں ہمارے سے. یہ 100 گز کا پلاٹ اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ 300 گز کا ہے، 3 لاکھ روپے کا ہے. تو یہ آپ اس پلاٹ کو لے سکتے ہیں اور فیوچر میں جیسے ہی ایران کے ساتھ کوئی بھی تجارت کا آغاز ہوا تو فوری طور پہ آپ لوگ اپنا کاروبار یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی تو بہت خوشائند بات ہے. جی اچھا اب تھوڑا سا ہم گیئر کو شفٹ کر لیتے ہیں اور آتے ہیں ماہی گیری کی طرف. جی. اور یہاں بظاہر بات ٹریڈ کی کریں، کامرس کی کریں، لوکل اکانومی کی کریں، تو میرا خیال ہے کہ ماہی گیری اور اس ماہی گیری سے جڑے جو لوگ ہیں ان کی اگر ہم بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی، کیونکہ یہاں کا ہر شخص کسی نہ کسی طرح ہسٹوریکلی اور اس میں آلات حاضرہ میں ماہی گیری سے کسی طرح جڑا ہوا ہے. تو ماہی گیری کا شعبہ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس کو پروموشن ملنی چاہیے، جس طرح کی ترقی اس میں ہونی چاہیے، جس طرح کی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے سرکار سے اور باقی اداروں سے، وہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو میرا ناگوان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ذرا ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ اس وقت ماہی گیری کا اوور آل جو لینڈسکیپ ہے ہمارے اس میں ڈسٹرکٹ میں یا پورے کوسٹ میں، وہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا تجاویز ہیں. آپ چونکہ ماہی گیری کے بزنس سے کافی حد تک جڑے ہوئے ہیں اور آپ نہ صرف ماہی گیری کی اہمیت اور اس کے پوٹینشل کو سمجھتے ہیں بلکہ اس سے جڑے جو مسائل ہیں وہ بھی تو آپ جانتے ہیں. تو کسی پالیسی سرکل کو آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون کون سے مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بڑی خوشی کی بات ہے آج ہمیں یہاں پہ اس سیشن پہ بات کرنے کے لیے موقع مل گیا. اصل میں سر یہ جو ہمارا مکران کوسٹل بیلٹ ہے نا، یہ 600 کلومیٹر پہ واقع ہے. اس میں ٹوٹل ایک ہی انڈسٹری لگا ہوا ہے، وہ ہے فشریز انڈسٹری. اور پاکستان کی اس وقت فشریز ڈپارٹمنٹ میں پورا پاکستان میں اس کی ایکسپورٹ تھا $5.5 ملین. اس میں 80% سورس جو ہے وہ مکران کوسٹل بیلٹ کا ہے. بدبختی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ابھی لیٹسٹ میں ہماری چیمبر اور ہماری دوستوں نے، انڈسٹری یونین، چیمبر، ہم سب نے مل کر سرکار کو یہ قائل کرنے پہ مجبور کیا کہ آپ فشریز کو انڈسٹری کا درجہ دے دیں. تو تب جا کے اس نے فشریز کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری انڈسٹریوں کو، پاکستان میں انڈسٹریوں کو چاہیے ہوگا پانی اور بجلی. جو اس وقت انڈسٹری چل رہے ہیں جس میں پانی اور بجلی وہ خود سے پیدا کر کے انڈسٹری کو چلا رہے ہیں، تو سب سے بڑی درپیش مسئلہ تو انڈسٹریوں کے لیے یہ ہے. اب جب انڈسٹریوں میں اتنے بڑے اخراجات ہو جائیں تو فشریز، ہمارا جو فیلڈ ہے فشری کا، تو ہم جس فش کو اس میں لیتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا مثال دوں گا. ہم جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، ہم فش کو فریز کرتے ہیں، اس میں پر کے جی ہمیں چارجز لگتا ہے 50 روپیز، جو کہ پاکستان سے باہر یعنی ہمارے ہمسائے ملک میں اگر آپ اسی پروزن پلانٹ میں آپ اس میں کوسٹ نکالیں تو آپ کو پڑتا ہے 5 روپے. اب انڈسٹری اسی لیے بریک ہے، اور جب انڈسٹری بریک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ماہی گیری کے شعبے، ماہی گیروں کے تو اپنے مشکلات الگ ہیں، انڈسٹریوں کے مشکلات الگ ہیں. اب ماہی گیری 2024 میں نے جو اعداد و شمار آپ کو بتایا سر، وہ تھا $5.5 ملین. بدبختی ہے کہ 2025 میں وہ $4 ملین پہ آ گیا. اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمارے کوسٹوں میں جتنے بھی یہ جو ٹرورل ہیں، جو ٹرورل مافیا ہے،
اس کی وجہ سے ہماری فشریز میں بڑی اچھا خاصا فرق آ گیا. اب یہ ہم نے لڑائی لڑا تب جا کے ان لوگوں نے فشریز کا ایکٹ کوسٹ گارڈ کے حوالے کیا. تو کوسٹ گارڈ بھی ابھی آئے دن اس میں تھوڑا سا پیش رفتی ہوا, لیکن پھر بھی سست روی کا شکار ہے وہ بھی. اچھا ناگوان صاحب, میں آپ کو یہاں کٹ کر لیتا ہوں, آپ سے یہ یقیناً سوال پوچھوں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا وہ ہے پورٹ ہے, جو اس پورے ریجن میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پورٹ ہے, اور اس کو بلکہ اگر ہم آگے جا کے بعد سے 25 20 30 سال 40 سال بعد دیکھیں تو وہ ہندوستان اور ایران کے درمیان کا سب سے بڑا پورٹ ہوگا گوادر. لیکن آج تک اسی بڑے پورٹ سے ہم شاید کوئی 2-3 مطلب شپ مچھلی یہاں سے ایکسپورٹ کر سکے یا نہیں کر سکے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہم نے نہیں کیے. تو جو کچھ آپ کا ہے, مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت جو لوکل پروڈکٹ ہے, بعد میں کوئی چیز آ جائے, انڈسٹری لگے, پروڈکشن ہو گوادر پورٹ سے, اس کو ہم ایکسپورٹ کریں, اس کے لیے گوادر پورٹ سے کوئی چیز امپورٹ کریں. اس وقت آپ کی مچھلی یہاں سے ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی گوادر پورٹ سے؟ اس میں سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 میں ہم نے یہاں پہ ایکسپورٹ شروع کیا تھا. میں نے خود اپنے 7-8 کنٹینر یہاں سے گوادر شہر سے گوادر فورٹ سے بھیجا تھا. لیکن بدبختی یہ ہوا تھا کہ اس ٹائم جب ان لوگوں نے دھکا دھکی میں جو پورٹ, مطلب میں اس کہنے پہ کیا بولوں آپ کو سر, اس پورٹ کا ابھی تک 10 افتتاح ہو گئے, کبھی شپنگ لائن کے نام سے, کبھی پتہ نہیں کس نام سے. تو اس ٹائم جو شپنگ لائن کے نام سے جو افتتاح ہوا تھا, اس میں ہم نے ہمارے جو لوکل انڈسٹری نے اس میں 40 سے 50 کنٹینر یہاں سے شپمنٹ کیا تھا. اس میں ہمیں جو مسئلہ پیش آیا تھا اس میں آج آپ کو کیا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں گوادر پورٹ اتھارٹی کا چیئرمین ہے نولک صاحب, میں اس کا نمائندہ ہوں, اور آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کس طرح کی سپورٹ گوادر پورٹ سے یا کوپیک سے چاہیے سو دیٹ کہ آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکیں؟ سب سے بڑی بات ہے سر یہاں شپنگ لائن ہے. جو کراچی اور ہم نے جب یہاں سے شروع کیا تھا, جو ہمیں مسئلہ پیش ہوا تو شپنگ لائن بند ہوا, اس کی وجہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے تھے چینا. تو کراچی سے چینا جا رہا تھا, جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا اسی شپ کا 18 سے 19 دن. جو گوادر سے جا رہا تھا اس ٹائم اس کا ٹائم پیریڈ تھا 30 سے 32 دن. اب بزنس مین کے لیے سر وقت اور ٹائم کا بڑا ایک وہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے ہمارا پیمنٹ کا ایشو. تو ہم مجبور ہوتے ہیں. اب سر یہاں پہ ہم نے ان سے 12 ریکویسٹ کیا تھا کہ یہاں پہ آپ شپنگ لائن لے کے آؤ. جب تک آپ کمپٹیشن شپنگ لائن نہیں لے کے آؤ گے, مطلب ایک ہی شپنگ لائن ہوگا تو وہ اپنے حساب سے چلے گا. تو اس میں یہ کیا کرتا تھا, جو گوادر سے شپنگ اٹھا کے پھر اس کو جبل علی پہ ڈمپنگ کرتا تھا, پھر جبل علی سے آگے ایکسپورٹ کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کی ٹائم پیریڈ زیادہ تھا. تو ہمیں پھر اب ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے تو ہماری ایک شپمنٹ کی قیمت ہوتا ہے پاکستانی 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ. تو وہ پیمنٹ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا, تو ہم نے جا کے کراچی سے کرنا تھا. کراچی سے ہمارے نقصان یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ راستہ جو ہے جو جہاں پہ جاتے ہیں اتنی بڑی لمبی سفر ہے, اس میں قدرتی آفات بھی آ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمیں 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ کے کنٹینر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, بیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے کراچی کو ترجیح دے دیا. اور دوسری سر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اداروں کے لوگ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, چیمبر بھی موجود ہیں. بس ہم صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں نا. کہیں سے بھی ہم بلوچستان کے کوٹے میں جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں نا, اس کوٹے کو سندھ سے جو ہو رہا ہے اس کو اگر چینج کرے بلوچستان کے نام پہ کریں تو اچھا خاصا ہمارا جو صوبائی خود مختاریت کا جو فنڈ ہوتے ہیں نا وہ بھی مل سکتا ہے. بدبختی یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی ایکسپورٹ ہے پاکستان میں, ہماری جتنے بھی بلوچستان کے ایکسپورٹ ہے وہ سارا سندھ کے کانتے میں جا رہا ہے, سارا کراچی کو چلا جاتا ہے ظاہر یہاں. تو چلیں ہم تھوڑا سا آتے ہیں. ابھی شمس صاحب آپ نے شروع میں بات کی غیر رسمی تجارت کی. تو جب تجارت کی بات کرتے ہیں اور غیر رسمی تجارت یا انفارمل ٹریڈ کی بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی.
کیونکہ فارمل ٹریڈ تو ابھی جا کے تھوڑا سا شروع ہوا، اور ہمارا اور ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ ایک تاریخی روابط ہے، اس میں تجارت کا بہت بڑا رول ہے اس روابط کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کو مضبوط کرنے میں۔ تو ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ غیر رسمی تجارت ہے کیا، اس کو ہم غیر رسمی کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور اگر یہ غیر رسمی ہے تو اس کو رسمی بنانے میں ہمارے پاس آرڈرز ہیں، وہ کیا ہیں؟ اچھا، آپ سر کہہ رہے تھے کہ انفارمل ٹریڈ یا ان آفیشیل ٹریڈ، جس کا آفیشیل کوئی ریکارڈ ہے لیکن تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ غیر رسمی ہے، ان آفیشیل ہے یا انفارمل ٹریڈ ہے۔ شروع سے میں نے بولا کہ انفارمل ٹریڈ جیسے ایران یا جو بھی ممالک ہے پوری دنیا میں جس کے ہمسایہ ملک ملتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا ایک امیر ہمسائے کے نزدیک ہیں یا اس کے قریب یا بارڈر کے قریب رہتے ہیں، یعنی ریچ آئل کنٹری۔ یعنی ریچ آئل کنٹری جیسے ملکوں کے ہمسائے اگر بھوکے ہو جائیں گے تو اس ملک کا یا اس علاقے کا یا ان علاقوں کے نمائندوں کا قصور ہے، کیونکہ ایک امیر ملک، ایک امیر بندے کا ہمسایہ بھوکا نہیں رہتا۔ جب ایران پورے دنیا اس وقت جنگ کے محاذوں پہ ایران کی وجہ سے، مطلب کیونکہ اس میں تیل ہے، اور ہمارے پاس بھی ابھی پورا اگر آپ دیکھ لیں ماہی گیری صنعت، سور جیونی، پشکان، جدھر بھی تو سب اس پہ وہی تیل کے کاروبار میں گئے ہیں، یہ جس کو ہم ان آفیشیل یا انفارمل ٹریڈ کہتے ہیں۔ سر اس پہ واقعی صدیوں سے روابط ہیں، اور ہم لوگوں کہتے ہیں مکران یا گوادر یا پورے اس خطے کا بلکہ روزگار اس میں شروع سے جڑا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے میں یہ بتا دوں کہ جب یہاں پہ یعنی یہ کیسے چل جاتا ہے، فارمل کیسے ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا اگر مکمل آفیشیل نہیں ہوتا لیکن آفیشیل کی طرف کیسے ہم جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ سارے جیسے کنٹانی بہت مشہور ہے، بلکہ گوادر پورٹ سے بھی کنٹانی پورٹ زیادہ مشہور ہے، جدھر بھی کرتے ہیں کنٹانی پورٹ کی زیادہ، اور واقعی بھی پورٹ ہے، اس طرح کی پورٹ ہر جگہ پہ ہیں۔ کل تو میری ایک بات ہو رہی تھی، مسقط عمان میں جو امریکی پابندیاں ہیں وہاں پہ السویق عمان سہار پورٹ اور مسقط کے درمیان میں السویق ایک چھوٹا سا پورٹ ہے، اس میں یہی اسپیڈ بوٹ جو یہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ 80 کی 2 انجن لگے ہوئے ہیں، ان میں پیرش فروٹ، تیل اور جتنے کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ امریکی پابندیوں کے بچنے کی وجہ سے السویق پورٹ اور چابار، بندر لینگ اور جاشک میں ڈیلی آتے جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی یہ مشہور کیا گیا ہے کہ کنٹانی جیسے یہ منی پورٹ ہے، یہ مطلب غیر قانونی ہے، اسمبلی نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس طرح کے ہیں، کشم میں ہے، جاشک میں ہے، اور دبئی میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور فقان میں، اس طرح کے بہت سارے چھوٹے پورٹ ہیں جو پابندیوں کی وجہ سے وہ ملک چلا رہے ہیں۔ سر یہاں پہ یہ کنٹانی والے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک دھرنا تھا ڈی سی آفس کے سامنے جس میں ہم لوگ بھی گئے تھے، یہ 2022 کی بات ہے، تو اس میں ڈی سی جمیل اس وقت تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، اور اسی دن جب دھرنا چل رہا تھا کور کمانڈر سرفراز آیا تھا یہاں پہ، تو اس کا یہاں پہ جو ابھی ہم اور بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ ڈی جی کوسٹ گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور کور کمانڈر سرفراز شہید جو بعد میں اگست کے مہینے میں شہید ہوا 2022 میں، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں میری ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ بارڈر ٹریڈ کی طرف سے آپ ان سے بات کریں، تو میں نے یہاں بات کی، بہت سارے لوگ تھے کنٹانی اور بارڈر کے حوالے سے لوگ تھے، لیکن ان سے میں نے بات کی، تو یہاں پر اس نے بولا کہ اس کو ہم قانونی درجہ دیں گے، تھوڑا سا بہتر کریں گے، اور اس نے واقعی کر دیا۔ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتا تو کنٹانی ایک چھوٹا منی پورٹ کے طور پر چل بھی جاتا اس کی۔ تو جب وہ چلا گیا یہاں سے، اس نے یہ وعدہ کر کے، ڈی جی کوسٹ گارڈ بھی تھا، تو یہ چلے گئے جب کوئٹہ، تو اس نے ایک کمیٹی بنایا، مجھے یاد ہے کہ اس کمیٹی کا سربراہ تھا پسند خان بولیدی صاحب، BRA اس وقت سیکٹری تھا بلوچستان ریونیو اتھارٹی کا۔ جب وہ ہوا تو تقریباً 1 ہفتے کے اندر پسند خان بولیدی صاحب یہاں گوادر میں آیا، اس نے یہاں بزنس مین، کنٹانی والے کام کرنے، سب لوگوں کو بلا کے یہاں کے اداروں سے انپٹ لیا،
تو میں بھی اس کے ساتھ تھا, ڈپٹی کمشنر جمیل تھا, ہم لوگ ڈائریکٹ کنٹانی پہ چلے گئے. تقریباً 3 دفعہ اس نے کنٹانی کا وزٹ کیا 3 دنوں کے اندر, اور یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا گوادر میں. یہاں سب سے سیاسی پارٹیوں سے, لوگوں سے سب سے ملا, اور اس نے اس وقت ایک ڈرافٹ تیار کر دیا کنٹانی کے حوالے سے, وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. تو اس نے جب یہاں پہ چیئرمین تھا اس نے ہمیں یہ دے دیا. اس وقت سر دیکھیں, گورنمنٹ آف بلوچستان, بورڈ آف ریونیو, اس نے کنٹانی کے حوالے سے پورا ایک ڈرافٹ, ایک فائل تیار کی تھی اس وقت. لیکن سرفراز شہید ہونے کے بعد یہ فائل ابھی تک سی ایم ہاؤس اور چیف سیکرٹری کے فائلوں میں اسی طرح پڑا ہوا ہے. اس نے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیلی 2500 بوٹ اسپیڈ بوٹ کنٹانی پہ آ جائے گا, ہر ایک کے 5000 روپیہ لیا جائے گا, منتھلی تقریباً 50 کروڑ روپیہ جمع ہوگا. اس نے سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس نے پھر یہ بھی لکھا کہ یہ پیسے کیسے خرچ ہوں گے. اس نے لکھا کہ 50% ویلفیئر پہ, لوکل پہ خرچہ ہو جائے گا, اور 30% کنٹانی انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ خرچہ ہوگا, اور 10% مینجمنٹ پہ, اور 10% وہاں پہ دوسرے خرچے ہوں گے اسپیس والوں کے. اگر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو چھوٹا پورٹ ہے, یہ منی پورٹ ہے جس میں لوگوں کا روزگار کا لگا ہوا ہے, یہ فائل ابھی بھی پڑا ہوا ہے. صبح میں نے یہاں پہ ہمارے نمائندے امتی صاحب کو میں نے بتا دیا کہ اس فائل کو ڈھونڈیں اور اس کو قانونی بنا دیں. کیوں یہ افراتفری لگا ہوا ہے, روز ہمارے بچے, بھائی اور علاقے کے لوگ اس میں موٹر سائیکلوں سے جل رہے ہیں. تو اس میں یہ مطلب اس کے طریقے ہیں, یہ اور بہتر ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح فارمل ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہو. تو میں جن صاحب آپ سے 2 سوال آخر میں ہیں کہ چھٹی آ گئی ہے, تو 1-2 سوال بھی آڈینس سے بھی لیں گے. دیکھیں, کسی بھی جگہ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, انڈسٹری کا جو پروسیس ہوتا ہے, وہ بنیاد سے ہوتا ہے, مائکرو لیول پہ ہوتا ہے. اور بلوچستان کی اکانومی کو جب ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, تو بڑے پیمانے کی انڈسٹریلائزیشن شاید یہاں اس طرح فیزیبل یا سوٹیبل نہ ہو. تو آپ چیمبر پوائنٹ آف ویو میں ہمیں یہ بتا دیں کہ جو ایس ایم ایز ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, کیونکہ میرے نالج میں یہ ہے کہ آپ مختلف ممالک کا وزٹ کرتے آئے ہیں اور آپ نے وہاں بھی اس لیول کی جو بنیادی لیول کی انڈسٹری ہے ان کو دیکھا ہوگا. تو وہ ہم کس طرح یہاں پہ پروموٹ کر سکتے ہیں اور ان کی فیسیلیٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ جی, میں اصل میں تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کروں گا. جس طرح مجھے لگ رہا ہے نا کہ ہمارا ٹاپک تھوڑا سا لوگوں کو بور کر رہا ہے. جی بتائیں. کیونکہ جو ہمارے مسئلے بارڈر کے ایشوز ہیں, جیڈا کے ایشوز ہیں, فشریز کے ایشوز ہیں, ان سے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو مجھے لگتا ہے کہ سروکار نہیں ہے. ان کا سروکار یہ کہ یہ بارڈر سے یہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بالکل, جیڈا سے یہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, فشریز سے ان کا کیا لنک ہے. ہمیں ان ایشوز پہ مجھے لگتا ہے بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس بارڈر, گوادر کے پاس بارڈر ہے. جب ہم بڑے لیول پہ بات کریں گے تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں. انڈسٹری ہوگی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا, فشریز آگے بڑھیں گی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا, ایس ایم ایز آپ لگائیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا, بارڈر ٹریڈ ہوگا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. ان کا فائدہ اس میں ہے, اگر وہ نہیں سمجھتے تو الگ بات ہے, لیکن سب کا فائدہ ہے. لیکن ابھی ان کے ایشوز ہیں نا, ابھی ان کو ہم جتنے بھی اپنے ریونیو بتائیں, کچھ بتائیں, لیکن جو ایک عام آدمی کہے کہ اس سے اتنا ریونیو جب جمع ہو رہا ہے, مہینے کے 6 ارب گوادر دے رہا ہے, لیکن گوادری کو ابھی تک ایران سے آیا ہوا آٹا ادھر مؤثر نہیں ہے. کراچی سے آتا ہے, رینجرز روک لیتا ہے. تو ایشو اس پہ ہم ان کی ایشوز پہ بات کریں کہ یار ادھر ہمارے پاس بارڈر ہے, تو اس سے کیوں نہ گوادر کا کھجور منتھ سے گھوم کے کیوں آتا ہے. چلیں آپ ہمیں چیمبر پوائنٹ میں 2 منٹ میں بتا دیں کہ وہی تو پہلے میں نے بات کی نا کہ اس اسٹریٹ کا امپیکٹ, آپ سے سوال تھا میرا شروع میں, لوگوں کو کیا ہوگا, یہ بتا دیں. امپیکٹ ہم جن لوگوں نے ہمارے مسئلے حل کرنے ہیں وہ تو اس دیوان میں موجود نہیں ہے, لیکن ہم ان کو اپنے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس بارڈر ہے, اس بارڈر سے جس طرح شمس صاحب نے پہلے بتایا, گورنمنٹ آف بلوچستان کتنی ریونیو جمع ہو رہا ہے, تقریباً آپ سمجھیں 1 مہینے کے تقریباً 50 سے 60 کروڑ روپے گورنمنٹ آف بلوچستان کو مل رہا ہے. اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے ابھی تک گوادر کو کیا دیا ہے,
وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. یہ پورٹ کو آباد کرنا ہے. دیکھو گورنمنٹ نے اپنے حصے کا کام یہ کیا کہ ہمیں پورٹ بنا کے دے دیا, ابھی اس کو چلانا ہے. کیسے چلائیں گے جب آلریڈی کراچی میں ایک پورٹ ہے؟ کراچی ہمارا مارکیٹ اب بزنس اب کراچی اور لاہور ہیں. جب یہاں سے چیز ڈائریکٹ کراچی جاتی ہے اور ڈائریکٹ مارکیٹ میں پہنچتی ہے تو گوادر پورٹ کس طرح آباد ہوگا؟ گوادر پورٹ کو کس طرح چلائیں گے؟ اس گوادر پورٹ کا, اور میں بارڈر کے اوپر بھی 2 منٹ آپ سے لوں گا. گوادر پورٹ کو چلانے کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے کہ اس کو 40 سے 45 سال کے لیے ٹیکس فری زون کیا جائے. یہ آلریڈی آن دا پیپر لکھا ہوا ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے. دیکھو ادھر جب ایکچوئل جس طرح ہمارا سسٹر سٹی ٹائپ مطلب چابہار ہے, ادھر کے آپ کو پتہ ہے کہ 80% انڈسٹری بلوچستان والے لوگوں کا ہے. بلوچستان کے لوگ چابہار میں کام کر رہے ہیں لیکن اپنے شہر میں کیوں نہیں لگا رہے ہیں فیکٹری لگانا ہر کوئی چاہتا ہے لیکن یا کہ اب ٹیکس ایگزمپشن ہے ہی نہیں. جب آپ نے ادھر ایگزامپل دیتا ہوں ایل پی جی کے اوپر وہی ٹیکس ہے جو کراچی پورٹ میں لگتا ہے, وہی ٹیکس ہے 250 بارڈر پہ لگتا ہے. لیکن ہم اس کو اگر 250 پہ لائیں یا گوادر پورٹ پہ لائیں تو یہاں سے پھر 15,000 روپے کرایہ دے کے کراچی جائیں تو کون آئے گا؟ دیکھو جو کاروباری آدمی ہے, جو بزنس مین ہے, وہ دیکھتا ہے کہاں سے مجھے 2 روپے بچتا ہے میں وہاں کام کروں. پلس بارڈر والا ایشو, بارڈر پہ جس نے جو درخواست ہم ہر روز کر رہے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس گوادر جو لوکل دکاندار ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی گوادر میں پہلے ہمارا یہ آٹا دودھ اور یہ چیزیں اس بارڈر سے آتی تھی, ابھی آ نہیں رہی ہیں. تو دیکھیں ہم اس بارڈر سے ابھی تک مجھے کچھ لوگوں کو فائدہ ہے جس طرح دیہات ہیں. دیکھو ہماری ایک تو پاپولیشن کم ہے, آپ کی کنزپشن زیادہ ہوگی تو آپ کا امپورٹ زیادہ ہوگا. ہماری کنزپشن اس طرح نہیں ہے لیکن جو بارڈر ہے نا وہاں پہ دیہاتی لوگ ہیں جو سائڈ کے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ کوئی دکان چلا رہا ہے, کوئی پیٹرول کا دکان چلا رہا ہے, کوئی چیز چلا رہا ہے. لیکن گوادر کے لوگوں کو مجھے لگتا ہے اس بارڈر سے ابھی فی الحال جو ہمارے لاسٹ ڈی سی صاحب تھے ان کے ایک نوٹیفیکیشن کے بعد گوادر تو بالکل ہی کٹ آف ہو چکا ہے. تو یہ جو بارڈر ٹریڈ ہے اس سے گوادر کو منسلک کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ لینے ہوں گے, جس طرح کہ یہاں کا جتنے بھی, اکیلے یہ نہیں ہے کہ یہ نیا چیز ہو رہا ہے, یہ دنیا کے جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کے جہاں پہ پاپولیشن جو نیئرسٹ بارڈر ہے وہاں کے لین دین, وہاں کے دیکھو کچھ چیزیں ہماری سستی ہوتی ہیں ہم ان کو دیتے ہیں, کچھ ان کی ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. ابھی جو آٹے کا زیادہ اگزامپل اس لیے دوں گا کیونکہ ہمارا آٹا ایک آتا ہے 700 کلومیٹر دور سے, ایک آتا ہے 200 کلومیٹر سے. تو جو 200 والا ہے اس کو یہاں پہ آنے تک تاکہ لوکل عوام کو فائدہ ہو سکے نا, تو لوکل عوام اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا تو پھر ہمارا ٹریڈ زیادہ کامیاب ہوگا. باقی ہم تو ہماری کنسٹریبیوشن اس پہ تو ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میں آخر میں وقاص صاحب سے اب یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کی بات ہم کرتے رہتے ہیں اور اگین تھوڑا سا اکیڈیمک ہے لیکن اس کی بڑی امپورٹنس ہے, تو یہ ہمیں بتا دیں سادہ الفاظ میں کہ یہ کیا ہے, کہاں کے لیے پرپوزڈ ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہاں کی لوکل اکانومی کو. میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کے پرانے بات پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم جب بھی بارڈر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو لگژری اکانومی سمجھتے ہیں کہ بارڈر ٹریڈ کوئی بہت لگژری اکانومی ہے, یعنی اس میں بہت پیسہ ہے. لیکن ہم جب بلوچستان کے پرسپیکٹو میں بات کہیں گے تو یہ ایک سروائیول اکانومی آپ کہیں گے, کیونکہ اس اکانومی سے لوگوں کا چولہا جل رہا ہے. اگر آپ بارڈر ٹریڈ کو بند کرتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا چولہا بند ہو جاتا ہے. تو میں اس کی ایک اہمیت جو لوگوں تک اس کی اہمیت پہنچتی ہے اس کو میں یہاں پر ایک دفعہ کرتا ہوں کہ بارڈر ٹریڈ وہ بلوچستان کے پرسپیکٹو میں وہ چیز لگژری اکانومی نہیں ہے, وہ سروائیول اکانومی ہے. تو ایک یہ پوائنٹ میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. اور سیکنڈلی میں اپنی انڈسٹری کے حوالے سے کہ اگر انڈسٹری بھی گوادر میں گرو کرے گی تو اس کے لیے جو سب سے مین گوادر میں ہمیں ضرورت ہے وہ ہے را مٹیریل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ را مٹیریل آپ کو سراؤنڈنگز میں مکران ڈویژن میں ہمیں کہیں سے نہیں ملتا. تو را مٹیریل اگر آئے گا تو وہ ایران بارڈر سے آئے گا. تو ایبسنس ہمارے پاس کوئی پرماننٹ پالیسی ایران بارڈر سے نہیں ہے کہ ہم اپنا را مٹیریل, اور کسٹم کے رولز ابھی تک کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے. کافی عرصے سے ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں
پر اس میٹنگ پہ کوئی سبسٹینشیل کوئی چیز فائنلائز نہیں ہو پائی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بارڈر مارکیٹ ہم نے بنا کے چھوڑ دی ہے, پر اس پہ بھی بزنس ابھی شروع نہیں ہو سکا ہے. تو اس چیز کی ایک تو میں اہمیت کو آپ کو اجاگر کروں گا. دوسری جو بات آپ نے پوچھی کہ اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کی بات, تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب چائنا سی پیک یہاں پہ لانچ ہوا تو انہوں نے ایک ماسٹر پلان دیا گوادر کو, اور اس ماسٹر پلان کے ڈاکیومنٹ میں یہ کلیئر مینشن ہے کہ اس ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس پورے ڈسٹرکٹ کو آپ کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ قرار دینا ہے. اس ضمن میں گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے اس کے ضمن میں گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے توسط سے ہم نے ایک میٹنگ رکھی اسلام آباد میں, اور ہم نے اس کی امپورٹنس کو وہاں پہ اجاگر کیا, جس میں ہمارے ساتھ چیمبر کے لوگ بھی موجود تھے, چیئرمین پورٹ بھی تھے, اور جی ڈی اے کے ڈی جی بھی موجود تھے. ہم نے وہاں پہ ساری امپورٹنس بتائی کہ اس جی ایس سی ڈی کے ایبسنس میں کوئی انڈسٹری اور کوئی پورٹ یہاں پر نہیں چل سکتا. جب تک آپ اس فار فلنگ ایریا, ایک دور ایک جگہ ہے, اس کو جب تک جی ایس سی ڈی ڈکلیئر نہیں کریں گے تب تک یہ چیز یہاں پہ کاروباری بندہ نہیں آئے گا. ایبسنس آف شپنگ لائن, آپ کا جو اپنا لوکل فشر مین ہے وہ یہاں پہ ہمارے برابر میں رو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شپنگ لائنز نہیں ہیں. تو جی ایس سی ڈی یہاں کی لائف لائن ہے. جو چائنیز کا ماڈل تھا جو ان کے ماسٹر پلان میں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیا گیا تھا, میری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا جائے. چلیں جی وقاص صاحب. جی اس میں ایک بات, چونکہ یہاں پہ ہمارے نمائندے اور سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم بار بار ایک چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت سر 3 چیزیں ہونا چاہیے, 3, تو تب ہمارے بارڈر کے علاقے کے لوگوں کو اور گوادر کو فائدہ ہوگا. ایک بارڈر مارکیٹ, جیسے لاج صاحب بتا رہا تھا, وہ بالکل پنڈنگ میں پڑا ہوا ہے, ان کے کاغذوں میں تیار ہے. بارڈر مارکیٹ کو کھولیں, یہاں پہ لوبیا اور یہاں پہ لسی یا رمضان آ رہا ہے کھجور, یہ آپ کو آدھے قیمت میں مل جائیں گے. کیونکہ ابھی کیا ہے, ابھی اگر ہم ایک سیمنٹ وہاں سے لیں گے اس پہ 800 روپے ٹیکس ہے. اگر بارڈر پہ سیدھا آ جائے, بارڈر مارکیٹ پہ نہیں آ جائے, اس کا 800 روپے ٹیکس ہے. وہ کتنے میں پڑے گا؟ 1500 روپے میں پڑے گا, جیسے لکی کا سیمنٹ ہے اور پالکن ہے. اگر یہاں پہ بارڈر مارکیٹ کھل گیا تو محنت کرنا چاہیے بارڈر مارکیٹ پہ, وہ کھلے گا تو یہاں پہ چیزیں سستی ہوں گی. یہ اور دوسرا جو ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے, میں نے بولا کہ 40 ارب روپیہ پاکستان کے بینکوں میں جا رہا ہے, لیکن لوگوں کو فائدہ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ سارا ٹیکس کے مد میں جا رہا ہے. اگر اسپیشل اکنامک زون کے لیے کوشش کیا جائے, جیسے چیمبر, کوئٹہ چیمبر اور دوسرے لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور کراچی میں بھی یہ ہوا ہے. ابھی اندازہ کریں کہ سر کراچی کے 30 کلومیٹر کے اندر 3 اسپیشل اکنامک زون ہے جہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ایک گگر پاٹک پہ ہے, ایک ملیر میں ہے, ایک کورنگی میں اور ایک ہب میں ہے. 4 انڈسٹریل ٹیکس فری زون ہے, جبکہ مغربی بارڈر پہ ایک بھی نہیں ہے. ہم لوگ بول بول کے تک گئے, اور اسمبلیوں بھی میرے خیال میں اس کے لیے بولا کہ, لیکن کوئی مغربی بارڈر پہ توجہ نہیں دیتا. یہ تیسرا یہ ہے کہ جیسے کنٹانی میں چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انآفیشل ہے یا انفارمل ہے. ایران نے اس کے متبادل میں ایک بادرچہ مرضی پسا بندن کھولا ہے. اس نے ہم سے بھی رابطہ کیا, لوگوں کو رابطہ کیا جو کام کر رہے ہیں. ان لوگوں نے بولا کہ بجائے کنٹانی کے تو آپ لوگ پسا بندر سے ڈائریکٹ سیمنٹ لے لیں, کھانے پینے کی اشیاء لے لیں, ڈائریکٹ جیونی پہ آ جائیں. یہ بھی پائلوں میں پڑا ہوا ہے, اسلام آباد میں اور کوئٹہ کے پائلوں میں پڑا ہوا ہے. اگر اس پہ کوشش ہو جائے تو بہت اس میں بھی مقامی لوگ بجائے کہ ابھی ادھر کنٹانی وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں تو آدھا ادھر شفٹ ہوگا, کیونکہ وہی اسپیڈ بوٹ, جیسے میں نے بولا کہ عمان میں السویک اور اورفقان میں سیم اسی طرح کام کر رہا ہے. ایران نے ہمارے بارڈر کے ساتھ پسا بندن میں ایک منی پورٹ کھولا ہے قانونی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسپیڈ بوٹوں کو لوڈ کر کے جیونی تک آ جائیں, لیکن یہ پائلوں میں پڑا ہوا ہے. اس کے لیے جب کلیکٹر کسٹم رضا بلوچ تھا, ہم نے 3-4 دفعہ وزٹ کیا ہے وہاں پہ. ہم نے اولڈ میرین دیکھا اور جیونی میں جو پرانا جی ٹی تھا وہ بھی دیکھ لیا, لیکن جب وہ چلا گیا, یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا, وہ پائل اسی طرح پڑا ہوا ہے. اگر وہ ہو جائے, 2-3 کام ہو جائے, تو اسی بارڈر کو مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا. اس میں ایک چیز ضرور آپ شمس صاحب ایڈ کیجیے گا کہ جہاں کہیں بارڈر ٹریڈ کی مد میں جو ریونیو جنریشن ہوتی ہے, اس ریونیو جنریشن کا کم سے کم 25% وہ اس علاقے کی لوکل گورنمنٹ کے پروگیٹو میں ہے کہ وہ وہاں کی لوکل اکانومی پہ انویسٹ کر لیں, خرچ کر لیں, مختلف شعبے میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں اور باقی سہولیات میں. تو جب آپ باقی اسٹیپس کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی انکلوڈ کر لیں
کہ یہ جو ہم فارمل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ٹیکسیشن رجیم ہوگی اس میں ایٹ لیسٹ 25% یہاں کی لوکل گورنمنٹ کو آنی چاہیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اس کے ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بارڈر ٹریڈ کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی, اور آپ سب کا بے حد مشکور کہ آپ آئے, بیٹھے, سنے. آئی وش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا اور ہم 3-4 سوالات آپ سے لے لیتے, لیکن مجھے بہرام صاحب چلیں دو سوالات لے لیتے ہیں, دو لے لیتے ہیں, ایک آپ کرنا چاہیں کر لیں اور 2 ایک ساتھ لوں گا میں پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ میں بارڈر ٹریڈ بھی کرتا ہوں اور ریل اسٹیٹ سے بھی میرا تعلق ہے. تو میں بی ایس مولانا کا جو بزنس ہوتا ہے وہاں پہ جو ٹریڈ ہوتے ہیں اس کا بی ایس ہوں, مولانا کا معاون ہوں. تو میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے 1,000 ایکڑ زمین پہ ہم وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. پہلی بات ہے وہ زمین تو انسیٹل ہے, کوئی اس کی ابھی تک وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے. وہ ایک فیملی کی زمین ہے, آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے 1000 ایکڑ پہ اوپر نشانات لگائے اور پائل بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں, تو لوگ پیسے بھر رہے ہیں. سوال یہی ہے وہ زمین ڈسپیوٹیڈ ہے, ایک فیملی کی زمین ہے, وہاں آپ لوگوں نے اپنے نشانات لگائے, لوگوں کو پائل بیچ رہے ہیں, ایک فراڈ ہے ریل اسٹیٹ والوں سے. تو اس کے روکنے کے لیے چیمبر کیا کر رہے ہیں, یہ میرے دوستوں. ٹھیک ہے جی, اب دوسرا سوال لیتے ہیں پھر دونوں کا ایک ساتھ جواب. جی آپ زور سے بولیں, آواز آئے گی آپ کی. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو شمسلک صاحب نے کہ جو کنٹانی کو منی پورٹ کہا تھا اس کو, یہ جب وہاں پر یہ تیل کا جو یہ کاروبار ہو رہا ہے, آیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر میں 85% لوگ ماہیگیری سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو تیل کا کاروبار ہو رہا ہے یہ بھٹانی میں آیا لوکل لوگ کتنے اس میں انوالو ہیں, اور یہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو ہم فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے جو سمندری حیاتیات ہے یہ ہمارے فشری سے کس طرح میں متاثر کر رہا ہے. آیا 30 سال 25 سال بعد ہم اپنے ماہی گیروں کو سمندر کو دیکھ رہے ہیں ماہی گیرنے کے لیے, یا ہمارے لیے یہی خطرناک ہے یہ جو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بالکل سمجھ اوکا صاحب آپ 2 منٹ لے کے جی میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا کہ یہ جو زمین 1000 ایکڑ ہے یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی پالیسی کے تحت بورڈ آف ریونیو نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو الاٹ کی ہے, اور اس کا جو قبضہ ہے وہ ڈپٹی کمشنر گوادر نے گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ٹرانسفر کیا ہے اور ہمیں قبضہ دیا ہے. اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ ڈپٹی کمشنر آفس سے کے اوپر ہوں گے, جیڈا کے اوپر اس کا کوشچن نہیں اٹھتا. وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں اپنی کمپلین لے جائیں اور وہاں سے اپنے مسئلے حل کرائیں. ٹھیک ہے شمس صاحب 30 سیکنڈ. اچھا میں بھائی کہہ رہا تھا کہ سمندری حیات یا وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرالنگ ہو رہا ہے اس میں یہ جو جتنے مچھلی یا سمندری حیات ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے لوگ ڈیزل اور بارڈر کی طرف یا کنٹانی کی طرف چلے گئے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرالنگ کو بند کر دو تاکہ سمندری حیات زندہ رہے. جو لوگ پہلے سور پسینی جیونی گوادر میں ماہی گیری کرتے تھے ابھی بھی وہ ماہی گیری کریں. جو بارڈروں کے قریب والے علاقے کے لوگ ہیں ان کو سہولتیں دیں کہ وہاں پہ چھوٹا موٹا کنٹانی میں وہ اپنا کام کر لے. لیکن یہ جو افراتفری ہے جو ابھی جو ابدڑی مچا ہوا ہے اس کو اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو بند کر لو. اور جیسے کنٹانی ہے اس سے اگر سمندری حیات میرے خیال میں اتنا نہیں ہوگا, اس کو اگر لمیٹڈ اور طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ سب کا بے حد مشکور ہیں.